الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج آپ کے سامنے جس عنوان پر خطبہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں، اور جو مسلسل کئی ہفتوں سے شرکت کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ بھی ہے۔ یقیناً تھوڑا لمبا وقت ہو گیا اس عنوان پر کہ آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں، لیکن مقصد یہ تھا کہ تفصیلی طور پر اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ اچھی طرح چیزیں سمجھ میں آئے۔ عنوان ہے کہ ایمان کے فضائل و ارکان۔ فضائل کے بعد ارکان کے باب میں 3 رکن کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ اور آج آپ کے سامنے انشاءاللہ رسولوں پر ایمان لانے سے متعلق باتیں آئیں گی۔ یقیناً یہ عنوان بہت اہم ہے، آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے سامنے تفصیلی طور پر باتیں کی جا رہی ہیں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو اور چیزیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آئے، تاکہ ہم ان ارکان پر اسی طرح ایمان لا سکیں جس طرح اصل میں ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ چنانچہ آئیے آج آپ کے سامنے چوتھا رکن یعنی رسولوں پر ایمان لانے سے متعلق باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ چیزیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آئے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح ایمان لانے کی توفیق دے جس طرح ہمیں ایمان لانے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا اگر سرسری طور پر ہم سمجھیں، اور آپ کے سامنے یہ بات میں ہر خطبے سے پہلے رکھ رہا ہوں کہ ہر رکن سے پہلے کہہ لیجئے کہ سرسری طور پر اگر کسی کے سامنے ہم بتائیں، کسی کو سمجھائیں کہ رسولوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے، یہ میں اس وجہ سے بتلاتا ہوں کہ ظاہری بات ہے کہ جو خطبے میں باتیں آ رہی ہیں ساری باتیں یاد رکھنا تھوڑا مشکل کام ہے، اور ہر آدمی کے لیے یاد رکھنا اور زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے چونکہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان رسولوں پر کس طرح لانا چاہیے، اس لیے میں خلاصے کو پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کی تفصیلی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ چیز اچھی طرح سمجھ میں بھی آئے، دلائل بھی ذہن میں رہے، اور خلاصہ خاص طور پر ذہن پہ رہے تاکہ کسی کو ہمیں بتلانا ہو تو بتلا سکیں کہ رسولوں پر کس طرح ایمان لانا ہے، کتابوں پر کس طرح ایمان لانا ہے، اللہ پر ہمیں کس طرح ایمان لانی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں سرسری طور پر اسی وجہ سے بتلائی جاتی ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مقصد اور کس طرح ایمان لانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مبعوث کیے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے اختیارات کے ساتھ چن لیا ہے ایسے لوگوں کو۔ ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنائے گئے وہ ہم جیسے ہی بشر تھے، ان کی بھی ضروریات تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کے مقام و مرتبے کو دیگر لوگوں سے اونچا رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت ان کے ذمے دی تھی، انبیاء کرام کے ذمے جو امانت، رسالت کی جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، ان امانتوں کو انہوں نے بخوبی انجام دیا۔ اس میں کسی طرح کی کمی، کسی طرح کی نقص یا کسی طرح کی اپنی طرف سے باتیں انہوں نے نہیں ملائی۔ جو چیزیں ان کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے بخوبی ان چیزوں کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا۔ یوں کہا جائے کہ سرسری طور پر نبی پر اس طرح ایمان لانا چاہیے۔ چنانچہ اب آئیے آپ کے سامنے اس عنوان پر، یعنی انبیاء کرام پر، رسولوں پر ایمان لانے کو تفصیلی طور پر سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس چیز میں ہمیں کس طرح علم رکھنا چاہیے، کس طرح ہمیں جانکاری ہونی چاہیے تاکہ ہم ایمان اسی طرح لا سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز کہ نبوت ہے کیا، سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ نبوت ہے کیا۔ اس کو آپ چند الفاظ سے یوں کہیے کہ نبوت اس واسطے کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان خالق کی جانب سے نازل کردہ احکامات کو پہنچانے کا جو واسطہ ہوتا ہے اسے نبوت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے کا جو واسطہ ہوتا ہے نبیوں کے ذریعے سے، انبیاء کرام کے ذریعے سے، اسی واسطے کو نبوت کہتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ یہ جو ذمہ داری ہے نبوت کی یا نبی بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا کہ کسے چننا ہے، کس طرح کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض و قدرت میں ہے۔ اس سے یہ ایک بات اور سمجھ آئی کہ نبوت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کما کر نہیں لے سکتے۔ یعنی ایک آدمی اگر یہ کہے کہ بہت زیادہ عبادت کروں گا تو نبوت مل جائے گی، نہیں مل سکتی۔ ایک آدمی کہے کہ کچھ خصوصی اعمال میں کروں تو شاید نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبوت جو ہے یہ عطائی ہے، کسبی نہیں ہے، کما کر حاصل کرنے والی چیز نبوت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے اسے چن لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، سورہ حج کی آیت ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں سے اور لوگوں میں سے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتا ہے، پھر انبیاء کرام ان احکامات کو اپنی اپنی امتوں تک پہنچانے کی ان کی ذمہ ہے۔ تو اس سے ایک بات جو ہمیشہ یاد رکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے، کما کر نہیں لی جا سکتی۔ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کما کر نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ عطائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ چیزیں ہیں، اسے کمایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، اسے ایک الگ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو خصوصیت ہے، مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ کسے کون سا مقام دیا جائے۔ اس لیے نبوت ایک ایسی چیز ہے جو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے چن لے۔ اب آئیے کہ رسولوں کو مبعوث کرنے کی بھی کچھ حکمت ہے۔ اس سے پہلے کتابوں کے نزول کی کچھ حکمتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مبعوث کیا اس کی بھی کچھ حکمتیں ہیں، کچھ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا۔ سب سے پہلی حکمت کہ انسانوں کو معبودان باطلہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگانا۔ تمام انبیاء کرام کا ایک ہی مشغلہ تھا، جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب کا ایک ہی مشغلہ تھا کہ وہ کیا کریں، لوگوں کو بت پرستی سے، شرک و بدعات سے، خرافات سے، اس طرح کی چیزوں سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگانا، اللہ کے بتلائے ہوئے راستوں پر انہیں لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس طرح زندگی گزارنے کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ تمام انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے سب سے پہلی حکمت رسولوں اور انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کی وہ یہی ہے کہ بندوں کو معبودان باطلہ سے ہٹا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانا۔ چنانچہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ بہت واضح الفاظ میں اور بہت صاف ستھرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کیا وجہ تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی معبودان ہیں جس کی عبادت کی جا رہی ہے ان سارے معبودان باطلہ کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ہم نے سارے امت میں رسول کو بھیجا اسی وجہ سے ہے تاکہ تم کیا کرو؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کی طرف آؤ اور معبودان باطلہ سے، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اس کے بعد دوسری حکمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ کہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ کتابوں کے بارے میں بھی یہ حکمت آپ کے سامنے آئی تھی اگر یاد ہو، اور رسولوں اور انبیاء کرام کو بھی مبعوث کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ لوگوں پر یہ حجت تمام ہو جائے اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک کوئی بتلانے والا نہیں پہنچا، ہمیں کوئی سکھلانے والا، اللہ کے نازل کردہ احکامات بتلانے والا کوئی نہیں پہنچا۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ جو رسول ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اس کی وضاحت بھی آ چکی دروس وغیرہ میں کہ خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانی، ان کے لیے نعمتوں کا جو بوچھار کیا جائے گا، انبیاء کرام ان کو ان کی خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کا مذاق اڑایا، ان کی باتوں کا ہنسی ٹھٹھا کیا اور اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، ان کو انبیاء کرام جہنم اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس آیت میں حکمت بیان کی اور ارشاد فرمایا لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ رسولوں کو بھیجنے کے بعد ایسا ہو کہ اب لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، اللہ پر کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے، کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہم تک کوئی بتلانے والا، سکھانے والا، یہ چیزیں کرنے والا ہم تک کوئی نہیں پہنچا، تاکہ یہ حجت کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے، تمام ہو جائے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے، ساری حکمتوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ جو انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رسالت کو بخوبی پہنچایا لوگوں تک، اللہ کے احکامات یعنی ان کی جو ذمہ داری تھی، رسالت کی جو، نبوت کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، انہوں نے بخوبی اسے انجام دیا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور تمام انبیاء کرام، تمام رسول جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، کسی اور کا خوف اور ڈر ان کے دل میں نہیں ہوا کرتا تھا، صرف اور صرف اللہ سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تبارک و تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تیسری حکمت انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث کرنے کی، عملی طور پر چیزوں کو کر کے بتلانا، اور تمام انبیاء کرام نے یہ چیزیں انجام دی۔ آپ کے سامنے بے شمار احادیث ایسی آپ کے سامنے آئی ہیں، گزری ہوں گی، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں آپ نے قولی طور پر بیان کی، کچھ چیزیں آپ نے کر کے دکھلایا کہ اسے اس طرح کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
کئی اور بھی چیزیں، ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو قولی طور پر، عملی طور پر آپ نے کر کے بتلایا، یا پھر کسی نے کوئی چیز کی تو آپ نے اس کی تائید کی۔ یہ بھی آپ کی طرف سے یہ عملی طور پر چیزیں کر کے دکھلانا اسی جیسا ہے جس طرح آپ نے بتلایا ہو کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ یہ تیسری حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں اور انبیاء اکرام کو بھیجا تاکہ امتوں کو چیزیں عملی طور پر کر کے بتلائے۔ عبادتوں کا طریقہ، یقیناً نماز کا مکمل طریقہ، تفصیلی طریقہ قرآن میں بیان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کر کے دکھلایا۔ اسی طرح اور بھی دیگر مسائل ہیں جس کے اجمالی بیان قرآن میں موجود ہے، تفصیلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے بتلایا ہے۔ اس کے بعد جس کے بارے میں یعنی اس حکمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد قرآن، جو اس سے پہلے آپ کے سامنے آیت آ چکی تھی کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، مطلب قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ذکر کے معنی یعنی قرآن ہے اس سے مراد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا یعنی قرآن کو نازل کیا، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں جو ہم نے ان کی طرف نازل کی، جو احکامات ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، تاکہ آپ ان احکامات کو وضاحت کے طور پر، عملی طور پر، قولی طور پر، جہاں جس کی ضرورت ہو اس طرح آپ لوگوں تک کیا کریں؟ پہنچائیں۔ یہ انبیاء اکرام کو نازل کرنے، انبیاء اکرام کو مبعوث کرنے کی ایک حکمت ہے کہ عملی طور پر، وضاحت کے ساتھ، تفصیلی طور پر امت تک چیزیں پہنچائیں۔ اور انبیاء اکرام نے بخوبی، جیسا کہ آپ کے سامنے باتیں آئیں کہ انہوں نے بخوبی ان چیزوں کو انجام دیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ کم سے کم غور و فکر کر سکیں، چیزوں کو سمجھ سکیں کہ ہمیں عبادتیں کس طرح کرنی ہیں، ذکر و اذکار کس طرح کرنے ہیں، دیگر عبادات کو کس طرح انجام دینا ہے، زندگی ہمیں کس طرح گزارنی ہے، تاکہ نبی کو اپنا نمونہ بنائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں اس کی اور وضاحت فرما دی، چنانچہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ انہی انبیاء کرام میں تمہارے لیے سب سے بہتر اسوہ ہے، سب سے بہتر نمونہ ہے۔ اگر اپنی زندگی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو تو انبیاء کرام کو اپنا نمونہ بناؤ۔ انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، اپنی زندگی کو اس طرح بنانے کی کوشش کرو، جس طرح عبادتیں انہوں نے کر کے بتلایا اسی طرح عبادتیں کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صراحت اس آیت میں فرما دی کہ اگر تمہارا سب سے بہتر کوئی نمونہ ہے تو وہ انبیاء اکرام ہیں۔ اپنی اپنی امت کے لیے جو نبی مبعوث کیے گئے تھے وہ ان کے لیے کیا ہیں؟ نمونہ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کے بعد سورہ جمعہ میں اس کی اور تھوڑی وضاحت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیرت کی باتیں اگر ہم نے سن رکھی ہیں، ہم نے پڑھا ہے، تو ہمیں یہ باتیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملی تو معاشرے کی کیا حالت تھی، لوگ کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، شریعت کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں تھا، اور برائیاں ایسی پھیلی ہوئی تھی جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، ایسی ایسی برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان لوگوں میں جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، انہی میں سے بنایا۔ اور اس طرح کے کئی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی جس سے اس بات کی صراحت ہوگی کہ انبیاء کرام جو ہے، جو ابھی آگے آپ کے سامنے باتیں آ بھی رہی ہیں، جو انبیاء کرام ہیں وہ بشر تھے، عام انسانوں کی طرح ایک بشر تھے۔ ہاں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے عام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصی مقام عطا کیا تھا، ورنہ جو عام انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات انبیاء کرام کی بھی تھیں۔ بازاروں میں جانا، ضروریات کا پیش آنا، کھانا پینا کھانا،
بچے اور ازواج کا ہونا، یہ ساری چیزیں جیسے عام انسانوں کے ویسے انبیاء کرام کے بھی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس آیت میں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان لوگوں میں جن کو کچھ پتہ نہیں تھا انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، ایک نبی بھیجا، تاکہ کیا کریں وہ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ کی نازل کردہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں شرک و بدعات کی گندگی سے پاک و صاف کریں، گناہوں سے پاک و صاف کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، عملی طور پر یہ ساری چیزیں کر کے بتلائیں، اور انبیاء کرام نے بتلایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ انبیاء کرام کے مبعوث کرنے سے پہلے یہ بالکل ضلالت اور کھلی گمراہی میں تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس سے پہلے وہ بالکل واضح اور کھلی گمراہی میں تھے۔ تمام انبیاء کرام کا دین دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی قابل قدر اور قابل قبول ہے، اور تمام انبیاء کرام کا دین بھی یہی ہے۔ ہاں، ان کے احکامات میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہیں۔ الگ الگ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جب مبعوث کیا تو ان کے جو احکامات ہیں، الگ الگ ان کے عبادات کے جو طریقے ہیں وہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اس کے بعد آئیے یہ بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ تمام رسل انبیاء کرام یہ بشر ہیں، اور ان کو عام انسانوں کو تو چھوڑیے، انبیاء کرام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا کسی کو۔ انبیاء کرام کو بھی صرف انہی چیزوں کا علم ہوتا تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتلائے۔ اپنے رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ اس چیز کو بھی جوڑنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کرام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، ان کو صرف وہی باتیں پتہ ہوتی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلائے۔ چنانچہ اس چیز کی بھی صراحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں کے ذریعے سے کی۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام کو ہم نے مبعوث کیا ہے، وہ سب کے سب إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ وہ کھانا پینا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں بھی ضرورت کے لیے جایا کرتے تھے، جس طرح عام آدمی جاتے ہیں۔ تو عام آدمی کی طرح بشر ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام آدمی سے کہیں بڑھا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اور صراحت سے بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء کرام کو، جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کے اولاد بھی تھے۔ ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کے اولاد بھی تھے، عام آدمی کے بھی ہوتے ہیں، اس چیز کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے۔ اس کے بعد سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی صراحت کی اور یہ ارشاد فرمایا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے، اور وہ کسی پر اس غیب کی چیز کو ظاہر نہیں کرتا۔ اور پھر استثناء کیا اور یہ ارشاد فرمایا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ ہاں، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے انبیاء کرام میں سے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے وہ چیزیں بتلاتا ہے، اس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیتا ہے تب انبیاء کرام کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ اپنے طور پر، اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے غیب کے علم کو انبیاء کرام بھی نہیں جان سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، قیامت کب قائم ہوگی،
بارش کب کتنا برسے گا، ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور اس کی تفصیل کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ کہاں سے کمائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں مرے گا، کس طرح مرے گا، کسی کو پتہ نہیں۔ اگر انبیاء کرام جان رہے ہوتے تو ان کو یہ پتہ ہوتا، لیکن اللہ نے سب کی استثناء کر دی اور کہا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں، جو چیزیں اللہ بتلائے ان چیزوں کا علم انبیاء کرام کو ہوتا ہے، جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد انبیاء کرام اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچانے میں بالکل کامل و مکمل تھے۔ جو ذمہ داریاں ان کو ملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت اور رسالت ان کو عطا کی تھی، انہوں نے مکمل طور پر ان چیزوں کو پہنچایا۔ اس میں کسی طرح کی خامیاں، کسی طرح کے نقص اور کسی طرح کی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ ایمان بھی اسی طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام اور جو رسولوں کو مبعوث فرمایا، انہوں نے کوئی کوتاہی ان چیزوں میں، یعنی لوگوں تک اپنی اپنی امت تک چیزوں کو پہنچانے میں ان کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں رہی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسولو ان چیزوں کو آپ پہنچائیے، کہ نبی آپ ان چیزوں کو پہنچائیے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اور مکمل طور پر انبیاء کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو پہنچایا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کی رسالت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اس کا یہ مطلب ہے اگر آپ نے تھوڑی بھی اس میں کوتاہی کی، تھوڑی بھی کمی رہ گئی، گویا کہ آپ نے رسالت ہی لوگوں تک نہیں پہنچایا، اور ایسا ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کرام نے اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دیا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو کفر اور شرک میں مبتلا رہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کرتے رہیں۔ ایک چیز اور بتلا کر میں اپنی باتوں کو اختتام تک پہنچاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات سے ان انبیاء کرام کے بھی آپس میں ان کے آپس میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ چنانچہ اس چیز کی بھی صراحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ اسراء میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبی پر فضیلت دی ہے، بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت دی ہے۔ اور یہ مقابلہ صرف انبیاء کرام کے درمیان ہے، لوگوں کے درمیان نہیں، عام لوگوں کے درمیان نہیں، یہ صرف انبیاء کرام کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کی، ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ جو انبیاء کرام ہیں، یہ جو رسول ہیں جتنے ہم نے مبعوث کی ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو رسول پر ایمان لانے کے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے اسی طرح آئیں جس طرح ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام ارکان پر اسی طرح ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔